شالوم سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہماری جو شرکت ہے یعنی سنگتی ہے وہ باپ کے کلام کے ساتھ ہے، بیٹے کے کلام کے ساتھ ہے، روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کے روح سے فضل اور سچائی کے ادھین جو مسیح عیسیٰ کی معرفت پہنچی۔ تو یشعیاء 58 اس کی 7 ورس 7 آیات، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ اور کسی پر ستم نہ کرے، گراؤ نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھینا لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اسی کلام کے وشے پر ہم سمرن کرنے جا رہے ہیں، پرکاش ڈالنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے من کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جس کے پاس روحانی طور پر روٹی، پانی اور کپڑا ہے۔ دینے والے کے پاس تو ہے، دینے والا تو دینے میں سمپورن ہے۔ آگے جو لینے والا ہے وہ روحانی طور پر بھوکا ہونا بھی چاہیے، روحانی طور پر پیاسا ہونا بھی چاہیے، اور روحانی طور پر ننگا ہونا بھی چاہیے، تاکہ سمپورن کی سمپورنتائی کو گرہن کرے۔ اگر سمپورن روٹی، کپڑا، پانی دینے میں سمپورن ہے، لیکن جسے آگے وہ دینا چاہتا ہے اگر وہی اس کی معموری نہیں چاہتا، تو یہ بھی لکھا ہے، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں کے نیچے روندیں اور پلٹ کر تمہیں پھاڑیں۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہ جتنی باتیں میں نے تم سے کہی وہ زندگی ہے اور اطمینان بھی۔ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ
ابد تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہ نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا۔ آب حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور آپ کہتے ہیں پانی کو، یعنی زندگی کا پانی، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا۔ کس کو کہا؟ سامری کو۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ یسوع اب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ، اور سننے والا بھی کہے کہ آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات یعنی زندگی کا پانی مفت لے۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا، اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہانگی نہ دیکھیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملابس ہو جائیں، تاکہ ملابس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح کو بیانے میں دیا۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگا پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے،
میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔